نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسم إلى آخره الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم کیا تو لوگوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دی۔ حنین کیا ہے؟ یہ بہت اسلام کے غزوات میں سے غزوہ حنین بہت اہم غزوہ ہے، جس کا بائی نیم قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یعنی غزوہ بدر اور غزوہ حنین ان دونوں کا بائی نیم ذکر ہے، باقی کا نام قرآن پاک میں کسی غزوے کا نام نہیں ہے سوائے ان دونوں کے۔ اور یہ ان غزوات میں سے ہے کہ جن میں مسلمانوں نے بہت بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت بڑی۔ یعنی غزوہ احد بھی بہت بڑی تکلیف کا غزوہ تھا، جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک شہید ہوا۔ تو یہ بھی اسی قسم کا غزوہ تھا۔ اور یہ جو حنین ہے یہ مکہ معظمہ سے اور طائف کے درمیان ہے، اور مکہ معظمہ سے کوئی تھوڑا ہی زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ میدان عرفات کی طرف جائیں پھر آگے گزریں تو آگے جو جاتا ہے نا راستہ طائف کو، تو یہ اس کے درمیان ایک ویلی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں اس کا نام لے کر اس غزوے کا ذکر کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو اگرچہ اس میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور یہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا یہ غزوہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالآخر مسلمانوں کو عطا فرمائی، فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ اور جو مشرکین عرب تھے، چونکہ مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا، ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ عرب تقریباً جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد ان میں وہ کرے، لیکن یہ ایک آخری وار انہوں نے کیا مسلمانوں پر، جس میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اور ایک بہت بڑا جو ہے نا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے۔ مال تقسیم میں ابتداً یہ بات عرض کر دوں کہ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اب جو مسلمان فتح مکہ کے، اور قرآن پاک نے سورہ حدید میں بالکل واضح لائن ڈرا کی ہے اللہ پاک نے، کہ ایک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، ان کی عظمت و شان قیامت تک ہمیشہ ہی بلند رہے گی، کیونکہ وہ مشکل کے ساتھی ہیں۔ جنہوں نے بہت تکلیفیں دیکھی، مشکلیں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، ان کی عظمت فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کے برابر سے بہت زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام سب کا قبول ہے، صحابیت سب کے قبول ہے، لیکن مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہے۔ جس انسان نے جتنی سب سے زیادہ قربانی دی ہے اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ، سب سے زیادہ قربانی دی ہے دین کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے زیادہ قربانی آپ کی ہے۔ آپ کے برابر کسی نے بھی کوئی قربانی نہیں دی، اسی لیے آپ سب سے افضل ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت بلال حبشی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو بالکل روز اول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی۔ پھر 5-6 سال بعد، یعنی اعلان نبوت کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسلام لیٹ ہے تھوڑا، لیکن آپ نے بھی پھر جب اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ نے قربانیوں کی انتہا کی ہے اسلام کے لیے۔
تو پھر یعنی وہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا فتح مکہ سے پہلے کتنی جنگیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو 3 ہجرتیں ہیں. صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اپنا گار بار ہر چیز چھوڑا. پہلے حبشہ گئے، 2 مرتبہ حبشہ گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا ہر چیز چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ میں پہنچ کر پھر جنگ مسلط ہو گئی. پہلا غزوہ بدر ہوا، پھر دوسرا غزوہ احد ہوا. غزوہ بدر میں 313 اور ادھر سے 1000 کے قریب تھے وہ. تو پھر آئندہ سال غزوہ احد ہو گیا جس میں 3000 ان کی تعداد تھی، کوئی 700 مسلمانوں کی تعداد تھی. اب دیکھو 3000 کے سامنے 700 صحابہ کرام کا کھڑا رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا 313 کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا رہنا 1000 کے مقابلے میں، ان کی قربانیوں کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ میری بات سمجھے نا. اب پھر مڑ کے دوبارہ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہوا جس میں 12000 ان کی تعداد تھی. اور یہ صحابہ کرام تو چونکہ یہ جو مدینہ منورہ کے اندر یہ جو دفاعی جنگ لڑے گی، اور اس میں اس قدر اللہ رب العزت نے فرمایا اتنی یہ مشکل غزوہ تھا غزوہ احزاب کے سینے منہ کو آ رہے تھے. صحابہ کرام نے یعنی معاشرہ کر لیا تھا نا مدینہ شریف کا انہوں نے، تو کھانے کی کتنی قلت ہوئی کہ یہ جو گھاس بنا یہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ گھاس کی جو جڑیں تھیں نا، جڑیں اوپر کے جب تنے ختم ہو گئے گھاس کا، تو گھاس کے جڑیں بھی کھائی صحابہ کرام نے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. دیکھیں نا اب جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی غزوات جو وہ میں بڑے بڑے یاد کر رہا ہوں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کی تو 10,000 صحابہ کرام، تو وہ جو 10,000 تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے مکہ معظمہ فتح، پھر مکہ فتح ہو گیا، تو وہ 10,000 یا ان کی جو بھی تعداد ان کے برابر کوئی نہیں ہے قیامت تک، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. پھر جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو پھر کفار کی ویسے تو کمر ٹوٹ چکے تھے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. پھر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے عرب سے آتے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 اقدس بار اسلام قبول کرتے. شرف صحابیت انہیں نصیب ہوتا. لیکن بعد جو بچے کھچے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہم اور وار کریں گے. تو یہ پھر ہوا تھا غزوہ حنین، اور اس میں بہت بڑے، چونکہ اس موقع پر جو مال غنیمت تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظاہر بات ہے ایک وہ جو لوگ پکے پختہ پیڈے مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذرا کام دیا، چونکہ ان کا ایمان ٹیسٹڈ تھا کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں گے یہ وفادار لوگ ہیں. اور یاد رکھ لیں کبھی کبھی جو امیر ہوتا ہے نا یا گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں. لوگ صرف بالکل نرم اس سامنے والی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاکہ یہ جو لوگ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتا کہ ان کے دل جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے نا یہ اسلام کی طرف آئیں کہ بھائی اسلام لانے سے کوئی مالی مشکلات نہیں ہوتی ہیں، اسلام لانے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مالی نقصانات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ دیتا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ہم اسلام پر چلیں گے تو کوئی ہمارا نقصان ہوگا. آج بھی مسلمان اسی غلط فہمی کا شکار ہیں. اسی لیے تو میں دیکھتا ہوں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسلام کے اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں کوئی مالی نقصان نہ ہو جائے. اور اللہ کے بندوں کیا ہوگا، اللہ زیادہ دیتا ہے. سچ میں یقین کیجئے یہ سوائے کہ شیطانی خیال کے، اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسلام پر چلنے سے شاید ہمیں کوئی غربت ہوگی. اب بچوں کو نہیں پڑھاتے، یعنی ہم اسکولوں میں بھیجیں گے، کالج میں بھیجیں گے، کیوں کہ ادھر اللہ کے بندوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو. الحمدللہ جو جتنی خوبصورت کھانا علماء کھاتے ہیں نا اور جتنی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، آپ کو خبر ہو جائے یقین کرے آپ اپنے بچوں کو بنائیں عالم. میں صحیح کہہ رہا ہوں. صرف یہ شیطان ہمارے دماغ میں بات ڈالتا ہے اگر دین پڑھ لیے، اگر ہم ادھر چلے گئے تو ہمارا کوئی نقصان. الحمدللہ میں نے اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا یار کوئی دنیا دار میرے سامنے آ جائے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، الحمدللہ صرف دین کی خدمت کرتا ہوں. جو چیز اس کے پاس ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں مجھے بھی دی ہوئی ہیں. کیا ہو گیا؟
بھائی دنیا میں رہنا ہے نا، قبر میں تم نے بھی جانا ہے، قبر میں ہم نے بھی جانا ہے، جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی طرح ہمیں بھی آ جائے گی جس طرح تم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہم نے بھی چھوڑنا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ پاک نے کوئی ایسا آپ دنیا میں عالم نہیں دکھائیں گے آپ کہ جڑا بڑا ہی دنیا دار اسے کوئی بہت بڑا ہو جائے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی زندگی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر رکھتا ہے، یاد رکھ لے۔ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عرض کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ بھائی اسلام لیتا نہیں ہے، اسلام دیتا ہے، اسلام لینے والا دین نہیں ہے، اسلام دینے والا دین ہے۔ جو پختہ، جو اسلام پر ثابت قدم جنگوں میں ثابت، تو ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تو آج نہ بھی نہ دینے کو، پر یہ جو تازہ لوگ ہوئے نا، تو آپ نے ان کو اس میں حضرت اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اور جو ہے نا عیینہ بن حسن کو بھی 100 اونٹ دیے۔ تو اب ایک کو 100 اونٹ، کسی کو بعض کو اتنی بکریاں دیں کہ وہ جنگلوں کے جنگل بھر کے ان بکریوں سے، کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو جنہیں وہ جنگلوں کے جنگل جنہیں بکریاں دے دی، کسی کو بیڑے دے دی، کسی کو کوئی مال دیا، کسی کو کوئی مال دیا، سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ ایک کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا، وہ مال اب 100 اونٹ کو معمولی بات ہے، یہ ایک حصے میں آ رہا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے جاتے ہیں۔ تو آتا ناسن من اشراف العرب و آثارم یوم فی القسمت، درجہ بدرجہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیتے ہیں، جو عام ہوتے تو ان کے لیول پر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا۔ میں نے ابھی ہزاروں حکمتیں تھیں۔ فقال رجل، ایک آدمی تھا، یہ جو تنقیدی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نیگیٹو ذہن کے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، اور اللہ وہاں پر تو ہر مثال ہے نا، قیامت تک کے لیے جو کچھ انسان، وہ ہر مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہے۔ تو ایک آدمی تھا، واللہ ان ہذہ قسمت ما عدل فیہا، اس نے کہا کہ اللہ کے قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں ہے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں یہ وما ارید فیہا وجہ اللہ ہے، بھائی اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں یہاں پر ایک بات عرض کر کے تاکہ بات اگلے والے سمجھنا آپ کے لیے آسان دے، اولاد کے درمیان عدل انصاف کا حکم ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد میں انصاف کریں۔ بعض بچے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ انصاف، مجھے یہ بتاؤ انصاف کا معنی کیا ہے؟ میں ایک مثال تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ ہے کیا ہے۔ ایک انسان کے 5 بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں، ایک وہ انصاف کا معنی ہے جو ہمارے عامت الناس کے ذہن میں ہے، ایک وہ انصاف کا معنی ہے جو ایکچول معنی ہے۔ انصاف عدل ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے عدل، عدل لفظ ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں انصاف کہتے ہیں، عربی کا یہ لفظ ہے ایکچول۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، یہ ہے عربی میں اس کا معنی۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس چیز کو اس کے اپنی جگہ پر رکھنا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے عربی زبان میں۔ انصاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدھا آدھا آدھا، آدھا یہ ایک چیز ہے، اس کے آدھا میں ان کو دے دیا، آدھا اس کا دے دیا، آدھا اس کا دے دیا۔ بھائی اسلام میں آدھا آدھا یا برابر برابر دینا ہے، اس کو عدل نہیں کہتے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، انصاف ممکن نہیں ہے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کیسے ممکن نہیں ہے۔ عدل ہے جو ممکن بھی ہے اور جو جس کا حکم بھی ہے، حکم انصاف کرنے کا نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے ہم لوگ۔ اسلام میں انصاف کا حکم نہیں ہے، اسلام میں عدل کا حکم ہے۔ عدل اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے عربی زبان میں، دونوں عربی کے زبان کے الفاظ ہیں۔ عدل انصاف یہ نصف کا جمع ہے، نصف کا انصاف کرنا، انصاف کہیں گے تو یہ جمع نہیں، یہ مصدر ہے، 2 چیزوں کو 2 ہاف میں بنا دینا، یہ انصاف ہے۔ یہ ظالمانہ نظام ہے انصاف کا۔
عدل کا اصل لفظ عربی زبان میں عدل، آج میں بتانے لگا ہوں۔ اب ہے جناب ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، عید کا موقع آ گیا ہے، مجھے بتاؤ اگر انصاف پر عمل ممکن ہے، سوچ کر ذرا بتاؤ، باپ یا ماں یا خاندان والے ان بچوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کا راستہ ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ ہوگا 10 سال کا، دوسرا بچہ ہوگا 1 سال کا، تیسرا بچہ ہوگا 2 سال کا، ایک ہوگی بچی، ایک ہوگا بچہ۔ بچی کی ضرورت الگ ہے، بچی الگ قسم کے کپڑے پہنتی ہے، ان الگ چیزوں کو پسند کرتی ہے، بچے الگ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ 10 سال کے بچے کے کپڑوں کا سائز الگ ہوگا، ان کے جناب ڈیزائن الگ ہوں گے، 1 یا 2 سال کے بچوں کے ڈیزائن الگ ہوں گے۔ اللہ کے بندو، اسلام میں انصاف نہیں، انصاف ہو تو یا تو اس کے 2 صورتیں ہیں، یا 10 سال والے کو بھی 2 سال والے بچے کپڑا دے دو، یا 2 سال والے کو بھی 10 سال کا کپڑا پہنا دو، یا جو کپڑا بچوں کے لاتے ہیں وہی بچوں کے لیے لے کر، اور جو بچوں کے وہی بچوں کے، تو یہی صورتیں بنتی ہے نا انصاف کی۔ سب کو ایک جیسا رکھو۔ اسلام میں انصاف نہیں ہے، عدل ہے۔ بچی کی جو ضروریات ہیں، بچی کی جو ڈیمانڈ ہے، بچی کی جو عمر ہے، بچی کی جو پسند ناپسند ہے، اس کو اس کے مطابق ڈیل کرو۔ چھوٹے بچے کو اس کے مطابق ڈیل کرو، بڑے بچے کو اس کے مطابق دو۔ یہ ہے انصاف۔ یہ کس نے کہہ دیا انصاف مانے عدل؟ یہ کس نے کہہ دیا جی انصاف کا تو معنی ہوتا ہے نصف کر دینا؟ تو یہ نصف ممکن ہی نہیں ہوتا، سوسائٹی میں بھی نہیں ہوتا۔ کوئی حکومت کر سکتی ہے جی انصاف؟ ایک انسان ہے، انتہائی ذہین برینی انسان ہے، جس پر ذمہ داریاں ہیں، پورے ملک کی سیکیورٹی سیفٹی کی اس پر ذمہ داری ہے۔ ایک انسان ہے بیچارہ، یہ چلا رہا ہے جناب، روڈ پر کچرا اٹھا رہا ہے۔ دونوں کو ایک جیسی تنخواہ دے سکتی ہے حکومت؟ انصاف تو یہ نہ سب کے ساتھ ایک جیسا کیا جائے۔ او بھائی نہیں ایک ساتھ، یہ غلطی کرے گا تو کوئی نقصان نہیں ہے سوسائٹی کو، وہ معمولی بھی غفلت کرے گا پوری قوم کی بیڑا تباہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے سزا الگ ہے، اس کے لیے سزا الگ ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ جس پر جتنی ذمہ داری ہوتی ہے نا، اتنی اس کے لیے سزائیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ تو انصاف اسلام میں یا کوئی دنیا کے کوئی بھی عقل مند قوم میں انصاف نہیں ہوتا، عدل ہوتا ہے۔ عدل کا معنی ہے جس چیز کا جو اس کے جس کام کا وہ اس میں صلاحیت ہے نا، وہ کام اس کو دیا جائے، اور جتنی اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نا، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ یہ ہے عدل۔ چونکہ جو سوسائٹی میں ہے تو سب انسان ہیں، سب کے 2 ٹانگیں، سب کے 2 کان ہیں، سب کے 2 ٹانگیں، ہر چیز 2 ہیں، تو سارے انسانوں کو ایک جیسی ڈیوٹیاں دی جا سکتی ہیں۔ ممکن ہے ڈیوٹی دینا، ایک جیسا کام لینا؟ کیوں؟ صلاحیتیں ہر قسم کی مختلف ہیں۔ جسمانی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، دل میں کرج مختلف ہوتی ہے، دماغ میں صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر ایجوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جب ایک بوڑھا آدمی ہے 90 سال کا ہے، ایک بیچارہ 20 سال کا ہے، 20 سال والے کے عمر کا تقاضا الگ ہے، 90 سال والے کا تقاضا الگ ہے۔ تو جو انسان کا جو اس کے تقاضے ہیں نا، اس کے ذہنی صلاحیتوں کے، اس کے قلبی صلاحیتوں کے، اس کی جسمانی صلاحیتوں کے، اس کے عمر کے، سوسائٹی میں جو اس کا سٹیٹس ہے، ایک آدمی کو بیچارہ نیکسٹ ڈور نہیں جانتا، ایک آدمی بات کرتا ہے تو پورا شہر اس کے آواز پر نکل آتا ہے۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو جاتے ہیں؟ او بھائی، جس کے آواز پر پورا شہر نکلا اس کے ساتھ الگ ڈیل کیا جائے گا، مالی اعتبار سے بھی اسے الگ کیا جائے گا۔ اب میں آپ بتاتا ہوں یہ جو لوگوں کو غلط فہمی، یہ کہاں کس جگہ پر ہے، یہ ہے کیوں ہے؟ مساوات کا مطلب بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ مساوات کا معنی کیا ہے؟ مساوات اسلام میں ہے، وہ جو آپ انصاف کہتے ہیں اس کا بھی ایک تصور اسلام میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے 4 چیزیں بندے کی محفوظ ہیں، ان میں یہ سب انسان برابر ہے۔ صرف 4 چیزوں میں انصاف ہوتا ہے، باقی کسی کام میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ انسان کا خون سب کا برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو خون محفوظ رہے گا کب تک وہ محفوظ ہے؟ جب تک وہ اپنے خون کو خود محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی یاد، ان لمیٹڈ محفوظ بھی نہیں ہے۔
ان لمیٹڈ محفوظ نہیں ہے. جب تک میں کسی کو نہیں نا اس کا خون نہیں کروں گا میرا خون بھی محفوظ ہے. اگر میں کسی کا کر دوں گا پھر میرا بھی محفوظ نہیں ہے. تو خون کی حفاظت سب کے برابر کی جائے گی. اس کا معنی سمجھنے کہ فزیکلی جو انسان کی ہے نا یہ باڈی اس کی حفاظت سب کی. وہ ایک جب چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اور ایک روڈ پر چلنے والا وہ بھی ایسا ہی ہے. یہ اس صرف خون کی حفاظت میں برابر ہے ایک چیز. دوسرا عزت کی حفاظت میں سب برابر ہے. معنی یہ ہے یہ نہیں عزت دونوں کو ایک جیسی دی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کو ہزاروں لوگ سلیوٹ مارتے ہیں اس کو کوئی بیچارہ دیکھتا بھی نہیں ہے. عزت کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نہ اس کو گالی دینے کی اجازت ہے نہ اس کو گالی دینے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ سلوٹ صاحب کو لگائے. اس کا عزت کرنا وہ ایک بلندی کی طرف سے نہیں ہے کمی کی طرف اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو گالی نہیں دے سکتے وہ چاہے کوئی بھی انسان اسلام میں. کیونکہ عزت محفوظ ہے ہر انسان کی عزت میں سب انسان برابر ہے بلا وجہ کسی. جو قانونی طریقے ہیں اب یہ جو پولیس والے جا کر بٹھاتے ہیں بڑے بڑے بری جگہوں پر بٹھاتے ہیں تو انسان کی عزت تو نہیں نہ ہوتی بےزتی ہوتی ہے نا. انتہائی گندی جگہوں پر جا کر بٹھاتے ہیں وہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے یا گرم ہوتے ہیں یا تکلیفیں دیتے ہیں وہ عزت تو نہیں ہو رہی ہوتی انسان کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے. اوپر وہ بےزتی کی اجازت ہے اس وقت کیونکہ اس نے بےزتی اپنے لیے خود ہی کریٹ کی ہے. کیوں غلط کام کیا ہے کہ پولیس اس کو پکڑ کر کے لے گئی ہے؟ کیوں اس نے بے عزت کی؟ کیوں اس نے خود ذمہ دار ہے یہ اپنی بے عزتی کا. جب تک یہ اپنی حفاظت خود کرتا رہے گا کوئی اس کی بے عزتی نہیں کرے گا. ہاں اگر اس نے خود کوس کیا تو پھر اس کی پھر عزت بھی اس کی ختم ہو جائے گی. پھر پولیس والے ٹریٹ کریں گے جیسے بھی یہ کرتے ہیں وہ کریں گے. کیوں کیا بھائی اپنی عزت کی خود حفاظت کرو نا. تو عزت جو ہے نا یہ محفوظ ہے پر کب تک محفوظ ہے؟ جب تک وہ اپنی عزت کو خود ہی حفاظت نہیں کرتا. اور خود اگر اس کے تار کر دے اپنی عزت کو تو پھر تو سسٹم اس کو کرے گا نا بے عزت اس کو. دو چیزیں ہوں گی. پراپرٹی محفوظ ہے. پراپرٹی ہر انسان کی محفوظ ہے. کسی انسان کو اجازت نہیں ہے سوائے جو لیگل قانون کا قاعدے ہیں کسی انسان کے یہ سب وہ یہ میری جیب میں ایک موبائل پڑا آپ کی جیب میں موبائل پڑا ہوا نہ مجھے آپ کا موبائل لینے کی اجازت ہے نہ آپ کو میرا موبائل لینے کی اجازت ہے. ہاں آپ میری اجازت سے لے سکتے ہیں یا جو اسلام نے طریقے رکھے ہوئے ہیں اس میں سب برابر ہیں. اور چوتھی چیز ہے دین کی حفاظت. دین کی حفاظت میں سب انسان برابر ہے. ٹھیک ہے مجھے آپ کے دین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں آپ کو میرے دین پر اجازت حملہ نہیں ہے. جب کوئی کرے گا تو پھر میں کسی کے دین پر اگر ایک دلائل دینا دلائل الگ بات ہے. ویسے خواہ جب میں آپ کے دین تو آپ ہی مجھ سے وہ بات کر سکتے ہیں. ہاں جب تک آپ اپنی زبانیں بند رکھیں گے تو ہماری زبانیں بھی بند رہیں گی وہ الگ بات ہے. بہرحال بیسکلی 3 چیزوں میں ہوتی ہے انصاف. 3 چیزوں میں ہوتا ہے باقی کسی چیز میں نہیں انصاف ہوتا. باقی میں تو جیسے وہ چیز ضرورت ہے جیسے وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عدل کا معنی نہیں سمجھا. اور جو ٹیڑھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے وہ تنقید کرتے ہیں. ہمیشہ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں تقریباً 95% لوگ ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں. اگر یہ بات کو سمجھ لینا لمیٹڈ معلومات ہوتی. قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے جب علم کی کمی ہوتی ہے نا پھر یہ ساری زبانیں کھلتی ہیں. یاد رکھ لو انسان کو جب علم نہیں ہوتا کسی بات کا تو پھر وہ اس کی زبان کھولتا اور ایویں بک کرتا رہتا ہے انسان. علم سب سے پہلے جب بھی اچھا یہ جو لوگ جو باخبر لوگ ہیں وہ اپنی زبانیں کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں؟ ان کے پاس مکمل انفارمیشن ہوتی ہے اس لیے نہیں کھولتے. ادھر سے کوئی بات لی تو ٹا شروع کر دی. ادھر سے تھوڑی سی بات لی ٹا شروع کر لی. یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا. کوئی بھی انسان اس کے بعد 2 قسم کے انسان ہو جائیں گے. بعض لوگ متعصب ہوتے ہیں جب ان کو مکمل معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں یا تو ایسا انسان جو ہے ہی متعصب ہے وہ زبان کھولتا ہے یا وہ انسان اناد حسد بغض کی وجہ سے کھولے گا. اگر اس کی فطرت ٹھیک ہے
جب کسی بھی مسئلے پر اس کے مکمل معلومات ہو جائیں تو اکثر لوگ عقل مند پھر اپنی زبان کو بند کر دیں. کیوں؟ یا اگر کھولیں گے تو بالکل پراپر کھولیں گے، بس صحیح ہے، کیونکہ وہاں پر بنتی ہیں وہ بات کرنے. یہ جو ہمارے مزاج میں باتیں آج ہوئی ہیں نا جی، خاص کر کے دینی معاملات میں، قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کا بیان کیا ہے. کیوں؟ فرمایا وجہ کہ علم نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے زبانیں کھولتے ہیں. یاد رکھ لو، پہلے علم، میں نے کل یہ کتاب ختم کی ہے، روزانہ ترتیب یہ ہے، علم یہ اسلام میں سب سے پہلے. جب اور فرمایا، اسی لیے علماء کہتے ہیں جتنا جتنا کسی انسان کے پاس علم زیادہ آتا جاتا ہے اس کی زبان اتنی کم ہوتی جاتی ہے، وہ چپ چپ کرنا اتنے بند کر دیتا ہے. کیونکہ اس کے پاس جتنے جیسے علم حقائق کے سامنے لاتا ہے اس کو پتہ یار یہ ایگزیکٹ یہ پوزیشن ہے چیز کی، تو وہ صرف اتنی سی کھولے گا جہاں پر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں وہ بات بھی نہیں کرتا. علم، عمل، اخلاص، خوف، بھائی یہ چار چیزیں ٹوٹل اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے پاس پراپر علم نہ ہو، اور کوئی عمل اسلام میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جب تک وہ عمل خدا کے لیے نہ ہو، اور کوئی عمل جو خدا کے لیے ہے وہ محفوظ نہیں ہے جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہ جائے. کیونکہ جانے سے پہلے شیطان کسی وقت بھی بہکا سکتا ہے. یہ سب کچھ تباہ ہو سکتی ہیں چیزیں. کراسنگ پوائنٹ ہے انسان کی ڈیتھ تک انسان کو اللہ کا خوف رکھے. یا اللہ پاک جو کچھ بھی میں نے کیا ہے تیری رضا کے لیے اس کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے میں بچا. تو یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ عدل نہیں ہوا. فقول، تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، چونکہ ایک گستاخی ہے بہت بڑی. فاتیتہ فاخبرتہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آ کر بتایا یہ بات. قال فتغیر وجہہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا. حتیٰ کاد کا صرف اتنا سرخ ہوا کہ جیسے جو ہے نا یہ سونا نہیں ریفائن ہوا ہوتا، یعنی وہ بہت چمک ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تھے نا تو آپ کا چہرہ سونے کی طرح سرخ ہو جاتا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَعْدِلُ إِذْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول انصاف کریں گے تو پھر کائنات میں کون کرے گا؟ میں اگر نہیں انصاف کروں گا پھر کون کرے گا؟ عدل کون کرے گا؟ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ فقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر خدا رحم فرمائے، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، اور ان کو جب تکلیفیں دی گئی تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے ان کی تکلیفوں سے، تو فرمایا انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں. فقلت لا جرم لا ارفع الیہ بعد حدیثا، میں نے حضرت ابن مسعود فرماتے میں نے کہا میں نے آج کے بعد میں کبھی بھی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر نہیں جاؤں گا. بہرحال یہاں ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ میں اس پر کچھ مزید باتیں عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ہماری لیسن کے لیے ہے، نبی نے فرمایا بات کرنے والا اور سننے والا برابر ہوتے ہیں. تو نبی نے صحابہ اکرام کو منع فرمایا ہوا تھا کہ جو تمہارے اپنے معاملات ہیں نا وہ میرے تک نہ لے کر آیا کرو. تو اس لیے الحمدللہ میں کہتا تو نہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو یہ بھی اگر کوئی بات ہو نا تو دوسرے تک پہنچانی نہیں چاہیے بلا وجہ. کیوں پہنچاتے ہو؟ جب پہنچانے بڑے احسن طریقے سے پہنچاؤ اور کسی کا نام لیے بغیر پہنچا، تاکہ جو جتنی بات ہے اتنی تو ہو جائے، باقی معاملہ. نبی نے فرمایا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جب جاؤں نا تو کسی بھی شخص کے بارے میں میرے دل میں کسی ایک بال کے برابر بھی کوئی چیز نہ ہو. تو اس لیے نبی نے فرمایا کوئی آدمی جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں باہر ہو تو آخر انسانوں میں یہ چیزیں فرمایا اپنی باتیں میرے تک نہیں لے کر آیا کرو، میرے تک وہ چیزیں لے کر آیا کرو جس کا تقاضا ہے شریعت کا.
اپنی پرسنل جو باتیں ہیں وہ مجھے نہ بتایا کرو. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.